ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھمبنیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اندر کی خبر ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا عمران خان اس وقت عملی طور پر انڈر ہاؤس اریسٹ ہیں؟ ان کو ان کے گھر میں عملی طور پر نظر بند کر دیا گیا ہے، یا عمران خان نے، موصوف نے خود کو دانستہ طور پر نظر بند کر رکھا ہے؟ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ موصوف نے سفری ضمانت کروا رکھی ہے، راداری کی ضمانت بھی اسے کہتے ہیں، پروٹیکٹیو بیل، پتہ نہیں کون سی بیل ہے۔ بہرحال پشاور ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس کیسر رشید نے ان کو 21 دن کی ایک راہداری کی ضمانت دی ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، راہداری کی ضمانت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں آپ کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں، آپ ایک علاقے کی عدالت سے اس علاقے کی عدالت تک پہنچنے کے لیے وہاں حاضر ہو کر اپنی باقاعدہ درخواست ضمانت دائر کرنے کے لیے وقت مانگتے ہیں۔ عام طور پر یہ 8-10 دن کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ پشاور سے اسلام آباد یا لاہور ہائی کورٹ اتنا دور نہیں، تو لیکن پھر بھی ان کو 21 دن کی راہداری کی ضمانت، ٹرانزٹ بیل یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ دی گئی۔ اب 25 جون کو یہ ضمانت جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ پشاور کے سی ایم ہاؤس سے بذریعہ ہیلی کاپٹر بنی گالہ آئے، اور جب سے وہ بنی گالہ آئے ہیں وہ بنی گالہ سے باہر نہیں نکلے۔ گزشتہ روز ہی انہوں نے وکلا کا کنونشن بلایا، وکلا کے کنونشن سے خطاب کیا، لیکن بنی گالہ کے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر متعدد ملاقاتیں کی، ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے، پارٹی رہنماؤں سے، کور کمیٹی کی میٹنگ سے انہوں نے خطاب کیا یا اجلاس کی صدارت کی، یہاں تک کہ پارٹی کے جو انتخابات ہوئے گزشتہ روز، جس میں عمران خان ایک مرتبہ پھر اپنی پارٹی کے چیئرمین بن گئے، شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین بن گئے، اسد عمر جو ہیں وہ دوبارہ سیکرٹری جنرل بن گئے، وہی تمام عہدے برقرار رہے۔ یہ ہے پارٹی کے اندر جمہوریت۔ ایک دن میں 1 گھنٹے میں انتخابات ہوئے، نہ کوئی مخالف امیدوار تھا، نہ کہ کوئی ووٹنگ ہوئی، نہ کچھ ہوا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ عملی طور پر تو نظر بند ہیں، اور جس دن ان کی یہ ضمانت میں توسیع نہیں ہوتی، جس دن ان کی یہ ضمانت جو ہے وہ ایکسپائر ہوتی ہے، اسی دن جو بنی گالہ کے ارد گرد جو سیکیورٹی ہزار ہے وہ ان کو قابو کر لیں گے، اریسٹ کر لیں گے، اور اگر وہ اریسٹ میں مزاحمت کریں گے تو ظاہر ہے ان کو ان کے گھر تک نظر بند کر دیا جائے گا، نہ ہیلی کاپٹر کو اڑنے دیا جائے گا، کسی اور جگہ کے لیے پرواز کرنے دی جائے گی، نہ کوئی ہیلی کاپٹر وہاں پر لینڈ کر سکے گا، کیونکہ ریاست اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے کوئی اس کا مخالف کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ماضی کے حالات واقعات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اصل بات جس کی طرف میں آتا ہوں وہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سابق وزیر اعظم کے خلاف وہ تمام ثبوت اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جن کے تحت ان پر دوبارہ مزید مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ 1 سے زائد مرتبہ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں، پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ثبوت اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ شہزاد اکبر کی طرح وہ ثبوت یا مبینہ ثبوت یا وہ کاغذ پریس کانفرنسز میں نہیں لہرائیں گے۔ وہ ثبوت جو اکٹھے کیے جائیں گے وہ عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے، ان ثبوتوں کی روشنی میں یا ان ثبوتوں کی وجہ سے وہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں لڑیں گے، ان کی اریسٹ، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ صرف وہی نہیں، یعنی سابق وزیر اعظم ہی نہیں، ان کے ساتھ مبینہ طور پر کرپشن یا دیگر جرائم میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے، یعنی فرسٹ ٹیئر کی لیڈرشپ، سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جب گرفتار ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے عوام میں موبلائزیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ سارا معاملہ کب ہوگا؟ 2 اہم پہلو ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ حکومت انتظار کر رہی ہے کہ وہ بجٹ پیش کرے گی 10 یا 11 کو، اس کے بعد 4 5 7 دن بجٹ پر بحث ہوگی، 20 تاریخ تک حکومت کی کوشش ہے کہ بجٹ کو دونوں ایوانوں سے منظور کروا لیا جائے، یعنی قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی۔ 25 کو ان کی ضمانت ایکسپائر ہو جائے گی، اس کے علاوہ مزید مقدمات درج کیے جائیں گے کیونکہ اب وہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ان کی نقل و حمل پر حکومت کی جانب سے کوئی پابندی نہیں، لیکن عملی طور پر وہ اس وقت ہاؤس اریسٹ کہہ لیں، نظر بند کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، عملی طور پر موصوف اپنے گھر میں مقید ہیں، گھر کی 4 دیواری سے باہر۔ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، گرفتاری کا خوف ہو سکتا ہے، سیکیورٹی خدشات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ظاہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ گرفت مضبوط ہو، کچا ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اور ایک اور بات، رانا ثناء اللہ، عمران خان کہتے ہیں نا کہ مائنڈ گیم میں، اعصابی جنگ میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا یا مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اب رانا ثناء اللہ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں، عمران خان کے اعصاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں ان کو گرفتار کر دیا جائے گا، دوسرے دن کہتے ہیں نہیں، کابینہ ابھی کہتی ہے کہ نہیں، ان کو ڈھیل دیں۔ لیکن اگر بات رانا ثناء اللہ تک ہو تو وہ، میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ وہ جب چاہیں کسی نئے مقدمے میں موصوف کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ صرف موصوف ہی نہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے بقول ان کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، یعنی دستاویزی ثبوت ہے، ان کے پاس آڈیو ٹیپس ہیں اس گفتگو کی جو مبینہ طور پر سابق وزیر اعظم نے اپنی نجی محفلوں میں، اپنی کچن کیبنٹ میں بہت سے لوگوں کے خلاف کی، بہت سے ایسے منصوبے بنائے جو کہ ملک اور ملک کی سالمیت کے خلاف تھے۔ ان کے پاس ویڈیو ایویڈنسز ہیں، اور ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب 57 ارب روپے کی مبینہ کرپشن، جس میں فرنٹ لیڈی فرا گوگی ملوث تھی، لیکن اس کے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ وقت آنے پر ان کی اہلیہ پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ اب ایک اور چیز ہے، بہت سے ایسے افسران ہیں بیوروکریسی میں، بہت سے جو خود یا ان کی بیگمات مرید ہیں سابق خاتون اول کے۔ جی ہاں، وہ تویز گنڈے داغوں پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، جن کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کو خدا کی ذات پر نعوذ باللہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا، جن کو ایک انسان سے زیادہ توقع ہوتی ہے کہ شاید یہ انسان میری بخشش کا ذریعہ بنے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب حرام کھائیں، قوم کا پیسہ لوٹیں، افسران جو ہوتے ہیں بیوروکریسی میں ہیں نا، ایسے نہیں ہے۔ آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں، آپ دنیا جہان کی خرافات میں ملوث ہوں، اور بالآخر آپ کسی پیر کے پاس چلے جائیں کہ پیر آپ کو جنت کی راہ دکھائے گا یا جنت میں لے کر جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پیر آپ کی مشکلات آسان کرے گا، دنیا کا کون سا پیر ہے جو آپ کی مشکلات آسان کر سکتا ہے؟ اگر وہ آپ کی مشکلات آسان کر سکتا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی مشکلات آسان کرتا۔ وہ آپ سے تحفے، تحائف، شیرنیاں، نیاز وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں نہ مانگے، نہ لیں، لیکن اس کا گزر اوقات ہی آپ کے چندوں پر، وہ جو ڈونیشنز یا جو بھی آپ کہہ لیں، نذرانوں پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے جو شاہ محمود قریشی ہیں، یہ بھی گدی نشین ہے نا، ان کی آمدن دیکھیں، کروڑوں میں سالانہ مریدین دیتے ہیں۔ جاہل مخلوق ہے بدقسمتی سے، جو کہ پیروں کے قدموں میں اپنا زیور تک نچھاور کر دیتی ہیں عورتیں۔ جہالت ہے اور دین سے دوری ہے۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے کہ اب وہ رانا ثناء اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ہاتھ ایسے ثبوت ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کسی عدالت میں ان کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ثابت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی آپ سے یہ ذکر کر رکھا ہے کہ جیک برانچ جو ہے، جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو جی ایچ کیو میں، جو قانونی معاملات کو دیکھتی ہے، وہ بھی کچھ ایسے ثبوت اکٹھے کر رہی ہے جو کہ ظاہر ہے، وہ اگر کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جانی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سیاستدان ملوث ہے، تو آبویسلی
وہ سول حکومت کے ذریعے آئے گی، یعنی وہ کسی تھانے میں پرچہ درج کیا ہے، ثبوت جیک برانچ پیش کرے گی۔ تو یہ آنے والے دن جو ہے عین ممکن ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 10 دن بعد، 20 دن بعد، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 25 جون تک یا 26 جون تک یہ جو اس وقت عملاً ہاؤس اریسٹ یا نظر بندی ہے، لیکن قانوناً اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قانوناً نہیں ہے، لیکن کس دن یہ قانونی نظر بندی یا ہاؤس اریسٹ میں تبدیل ہوتی ہے، اگر رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹس پر یقین کیا جائے تو وہ دن دور نہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔